موت کب اور کیسے آتی ہے؟ موت آنے سے پہلے کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ آئیں ان نشانیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت تو ہر ایک کو آ کر ہی رہتی ہے۔ کسی کو اچانک موت آتی ہے، مثلا کسی حادثے کے سبب یا قدرتی آفات کے سبب، جن میں زلزلہ، سیلاب، آندھی، طوفان اور دوسرے وبائی امراض شامل ہیں۔ تو کسی کو بیماری میں، تو کسی کو گھر کے بستر میں، تو کسی کو مسجد میں۔ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت کسی کی ٹلتی نہیں۔ جب اس کا وقت آ جائے تو چاہے بادشاہ ہو یا غلام، امیر ہو چاہے فقیر، سفیر ہو چاہے مشیر، یہ کسی کو نہیں بخشتی۔ چاہے زمین کے اندر چھپ جائے یا آسمان کی وسطوں میں محفوظ ہو جائے، لیکن موت جو ہے، موت جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر ہی رہتی ہے۔ ہر شخص کی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو مالک الموت، موت کا فرشتہ یعنی عزرائیل علیہ السلام، قبض روح کے لیے آتے اور اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ اس کا نام موت ہے۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اس لیے بدن پر جو گزرے اس کی روح سے ضرور آگاہ متاثر ہوگی، جس طرح دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے، بلکہ اس سے زائد روح کے لیے خاص اپنی راحت و خلوت کے الگ سباب ہیں، جن سے سرور یا غم پیدا ہوتے ہیں۔ روحوں کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں، نیکیوں کے لیے علیحدہ، بدوں کے لیے علیحدہ، مگر کہیں ہوں اپنا جسم سے ان کو تعلق بدستور باقی رہتا ہے۔ قبر پر آنے جانے والوں کو دیکھتے، پہچانتے اور ان کی بات سنتے ہیں۔ البتہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے: ایک تائزہ ہے، پہلے قفس میں بند تھا، اب آزاد کر دیا گیا، اور کافروں کی ارواح کو کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں، کہ قید ہے، موت کے معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہونا، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب و گمراہ ہے۔ جب مردوں کو قبر میں دفن کرتے ہیں، اس وقت اس کو قبر دباتے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسے ہوتا ہے جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے بڑے بڑے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتی ہیں۔ ان کی شکلیں ڈراؤنی، آنکھیں دیگ کے برابر سیاہ اور نیلی، بدن کا رنگ سیاہ اور بال سر سے پاؤں تک غرض ہی بتناک صورت کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ مردے کو جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت ہی سختی سے ان سے سوال کرتے ہیں: نمبر 1، تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2، تیرا دین کیا ہے؟ نمبر 3، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مردہ مسلمانوں تو جواب دیتا ہے: میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور وہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر جہاں تک نگاہ پہنچے گی کشادہ کر دی جائے گی، جنت کی خوشبو اس کے پاس آتی ہے، اور جنت کا بستر، جنت کا لباس یہ مہیا کر دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سوجے دولہا ہوتا ہے، اور مردہ کا فریاد منافق ہے تو کسی سوال کا جواب نہ دے سکے گا، بلکہ ہر بار یہی کہے گا کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے ندا کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس لیے آگ کا بچھونا بچھا دو، آگ کا لباس پہنچا دو، اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ دوزخ کی گرمی اور تپش اس کو پہنچے گی، اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ وہ لوہے کے بڑے بڑے گرزوں سے اسے مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو وغیرہ اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، اور اس کے بڑے بڑے اعمال کیے بھیڑیے وغیرہ موذی جانور کی شکل بن کر اسے ایزار ثانی پہنچاتے رہیں گے، جبکہ نیکوں کے نیک اعمال مقبول، پسندیدہ اور محبوب صورت و شکل میں سکون و وعظ دے گے۔ بعض گناہگار مسلمانوں پر بھی قبر میں عذاب ہوگا، ان کی معصیت اور نافرمانی کے لاحق۔
پھر مسلمانوں کے صدقات و خیرات، دعائیں مغفرت اور ایصال ثواب کے دوسرے طریقوں سے اس عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ یوں اس کے پیران عظیم یا مذہب کے امام یا اولیاء کرام کی شفاعت سے یا محض رحمت خداوندی سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ زندوں کے نیک اعمال سے مردہ مسلمانوں کو ثواب اور فائدہ ملتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف کی قرات اور کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ کر اس سے ثواب مردوں کو بخشنا چاہیے۔ اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کا جائز اور مردوں کے حق میں نافع و فائد بخشا ہونا ثابت ہے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا گیا تو جہاں پڑا گیا یا پھینک دیا گیا، عرض کہیں ہو تو اس سے وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا۔ یہاں تک کہ جسے شہر وغیرہ کوئی درندہ کھا گیا تو اس کے پیٹ میں سوال ہوں گے اور ثواب جو کچھ ہوا اسے پہنچے گا، جسے مگرچہ گل سڑ جائے، خاک ہو جائے، گوشت اور ہڈیاں راکھ ہو جائیں اور ان کے ذریعے کہیں بھی منتشر ہو جائیں، مگر ان کے اجزاء اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے اور عذاب ثواب انہیں پروردگار ہوگا اور انہیں پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی اور روحوں کا اعادہ اس جسم میں ہوگا، نہ کہ جسم دیگر میں۔ اس کا نام حشر عذاب تنعیم قبر حق ہے اور ان کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک صالح اعمال کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔